السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم فعل مضارع بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فعل مضارع فعل ماضی معروف کے صیغے واحد مذکر غائب یعنی پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ پہلا صیغہ کیا ہے؟ ضربہ، اس نے مارا، اس ایک شخص نے مارا۔ فعل مضارع بنانے کے لیے سب سے پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے ضربہ کو تمام صیغوں میں لکھ دے۔ کیسے لکھے ہم اس کو انشاءاللہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے یہ؟ اتین۔ یہ اتین جب لگ جاتا ہے تو کیسے اس کے معنی پڑھیں گے، کیسے بن جاتا ہے؟ کیا ہے؟ پہچان شروع میں حرف اتین میں سے کوئی حرف ایک نمبر کیا ہے؟ ایک۔ جب ہم الف لگاتے ہیں تو ترجمے میں کیا آ جاتا ہے؟ الف لگنے سے میں، اور تا لگنے سے تو، اور یا لگنے سے وہ، اور نون لگنے سے ہم سب۔ کیسے دیکھو؟ یضرب، یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یہ ماضی کی بات ہوئی۔ اور اعبدو، یہ کیا ہے؟ میں عبادت کرتی ہوں یا کروں گی۔ تعبدو، تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ یعبدو، وہ عبادت کرتی ہے یا کرے گی۔ اور نعبدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس طرح کیا ہے؟ معنوں کی چینجز آ جاتی ہے، تو اس کو ہم جان کے سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جانیں گے کیسے بنائیں گے۔ تو دیکھو کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ ضربہ ہم نے پڑھا تھا تو یا لگ گیا تو یضربو ہو جائے گا۔ سمعا پڑھا تھا تو یسمعو ہو جائے گا۔ کرما یکرمو۔ اس طرح ہم کو صیغے پہچاننی ہوگی۔ اس کے بعد میں صیغے کیسے بنائیں گے، یہ ہے پورا طریقہ، اس طرح بنائیں گے ہم، اس طرح بنائیں گے۔ فعل ماضی معروف سے فعل مضارع کیسے بناتے ہیں؟ اب یا لگا دیا تو یضربو، وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ اور یضربانی، آنی کا ساؤنڈ آ گیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، وہ دو شخص مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اور یضربون، وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یہ مذکر کا صیغے ہے، مذکر کے۔ اب مؤنث کیسے بناتے ہیں؟ یضربو، تو وہ ایک عورت، یہ ماضی کی بات ہے نا، تو بولیں گے وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تضربانی، یہاں بھی آنے کا ساؤنڈ آیا تو کیا کہیں گے؟ وہ دو عورت مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یضربو، یضربو، یضرب یعنی وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گے۔ اب مذکر آئے گا، مذکر کے بارے میں آ رہے ہیں حال کی، یہ حال ہے۔ کیا ہے؟ حاضر، جب ہمارے سامنے جو حاضر ہے اس کے بارے میں۔ تضربو، تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ تضربانی، تو تم دو مرد مارتے ہو یا ماریں گے۔ تضربون، تم سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب یہاں مؤنث کا صیغہ ہے یہ تضربینا، تو بینا آیا نا ساؤنڈ، تو سمجھ جانا چاہیے کہ عورت کی بات چل رہی ہے۔ تو تضربینا، تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی۔ تضربانی، آنے آیا تو سمجھ جانا کہ دو کی بات، تم دو عورت مارتے ہیں یا مارے گے۔ تضرب، تم سب عورت مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اب یہ آئیں گا اضربو، متکلم کا صیغہ، میں کہہ رہی ہوں اضربو، میں ایک مرد یا ایک عورت مارتی ہے یا
گے، اور نضربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اس طرح ہم کو کیا ہے مضارع کے صیغوں کو پہچاننا ہوگا۔ یا لگا ہے تو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تا لگا ہے تو تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، اور مؤنث میں بھی یہ تضربو تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، تضربینا تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی، اضربو میں ایک عورت مارتی ہوں یا ماروں گی، نضربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ اس طرح ہم کو پہچاننا ہوگا صیغوں کو، اور سمجھنا ہوگا کہ یہ ماضی کی بات نہیں ہے، مضارع کی بات چل رہی ہے۔ اس طرح یاد کر کے سمجھیے تاکہ آیتوں میں سمجھ میں آئے کہ ماضی کی بات چل رہی ہے کیا حال کی بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔